بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہا خانہ باطن میں وحی الہی کا سر چشمہ موجیں مارنے لگا، جو اکثر سچے خوابوں یا الہاموں کی صورت میں نمودار ہوتا، اور پھر ماہ رمضان 40 عام الفیل میں ایک دن یکایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رو در رو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ اس وحی کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس کی طرف لوٹے تو یہ کیفیت تھی کہ جس میں اطہر میں شدید ارتعاش تھا۔ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کمبل ڈال دیا اور روح انور پر سرد پانی کے چھینٹے دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پرسکون ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کا سارا واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا اور آخر میں فرمایا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ماجرا سن کر عرض کیا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رنج میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، درماندوں کی دستگیری کرتے ہیں، مہمانوں کی تکریم و تواضع کرتے ہیں، تمام نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں اور آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کا ارادہ کیا اور سب سے پہلے بنو عبد شمس کے رئیس عتبہ بن ربیعہ کے ایک غریب الدیار غلام عداس کے پاس تشریف لے گئیں۔ عداس دین مسیحی کے پیروکار تھے اور نہایت نیک خصلت آدمی تھے۔ وہ عراق کے شہر موصل کے ایک نواحی گاؤں کے رہنے والے تھے اور کچھ عرصہ سے مکہ میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعض لوگوں نے بتایا تھا کہ انہیں آسمانی صحائف توریت اور انجیل پر عبور حاصل ہے، اور یہی بات انہیں عداس کے پاس لے گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عداس سے پوچھا، اے عداس، میں تم کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ اگر تم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ عداس نے کہا، اے خاتون قریش، بت پرستوں کی سرزمین سے جبرائیل علیہ السلام کا کیا واسطہ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم یہ تو بتاؤ جبرائیل کون ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ اب عداس سنبھل کر بیٹھ گئے اور بڑے نپے تلے لہجے میں یوں گویا ہوئے، اے سیدائے نسائے قریش، آپ واقعی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہیں تو جان لیجئے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے امانت دار فرشتہ ہیں۔ موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے تمام انبیاء علیہم السلام کو وہی اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مزید تحقیق کے لیے اپنے کبیر السن چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جنہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور توریت و انجیل کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے نزول وحی کا سارا واقعہ بیان کیا اور پھر اس کی حقیقت کے بارے میں ورقہ سے استفسار کیا، تو انہوں نے جہاں عداس کے بیان کی تصدیق کی، وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مژدہ بھی سنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے رسول ہیں اور وہی احمد نبی ہیں جن کے مبعوث ہونے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مطمئن ہو گئیں اور نہایت مسرت و ابتہاج کے عالم میں گھر کو مراجعات کی۔ یہ واقعہ جسے موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ اور زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے،
اس میں عداس کا نام صفحہ تاریخ پر پہلی بار نمودار ہوتا ہے اور پھر گردش زمانہ اسے سالہ سال تک نظروں سے اوجھل کر دیتی ہے۔ بعثت کے بعد 3 سال تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ حق کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ جب چوتھے سال کے آغاز میں یہ حکم خداوندی نازل ہوا، احکام الہی برملا سنائیے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو آشکارا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مشرکین کے قہر و غضب کا آتش فشاں پوری قوت سے پھٹ پڑا اور انہوں نے اہل حق کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، یہاں تک کہ 7 بعد بعثت میں انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا اور ان سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام اہل حق اور ان کے بعض حامی مسلسل 3 برس تک شیب ابی طالب میں لرزہ خیز مصائب و آلام جھیلتے رہے۔ 10 بعد بعثت میں یہ روح فرسا مقاطعہ ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار چچا ابو طالب اور انتہائی غمگسار و وفادار رفیق حیات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑے ہی دنوں کے فصل سے وفات پا گئے۔ ان دونوں مونس و غمخوار ہستیوں کی جدائی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال یعنی 10 بعد بعثت کو عام الحزن یعنی سال غم سے تعبیر فرمایا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں مشرکین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلم کھلا کبھی ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ پڑی تھی، لیکن ابو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے پر بہت جری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کے لیے کسی اوچھی سے اوچھی اور ذلیل سے ذلیل حرکت سے بھی دریغ نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرق اقدس پر مٹی پھینکنے، سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک یا پشت مبارک پر اونٹنی کا اوج رکھنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلیظ گالیاں دینے اور اسی قبیل کی اور بےہودگیوں کے واقعات اسی زمانے کے ہیں۔ کفار قریش کی شدید معاندانہ روش کے باوجود ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا کام بدستور جاری رکھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان لوگوں کی ضد اور شقاوت انتہا کو پہنچ چکی ہے اور وہ کفر و عصیاں اور تمرد کے راستے سے ہٹنے پر کسی طور آمادہ ہی نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی مناسب سمجھا کہ کچھ عرصہ کے لیے ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور طائف جا کر وہاں کے صاحب اثر اشراف و رؤسا کو حق کی دعوت دی جائے۔ طائف مکہ سے جنوب مشرق کی طرف تقریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر اپنی سرسبزی، شادابی، پانی کی فراوانی اور خوشگوار آب و ہوا کی بدولت حجاز کی جنت کہلاتا ہے۔ یہاں سرسبز پہاڑوں کے دامن میں انگور، انجیر اور انار وغیرہ کے حد نظر تک پھیلے ہوئے باغات عجیب روح پرور منظر پیش کرتے ہیں۔ عہد رسالت میں بھی اس کی سرسبزی اور شادابی کی یہی کیفیت تھی۔ اسلامی تاریخ میں طائف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ صدیوں تک مکہ کا تو ام شہر رہا ہے۔ خود قرآن حکیم میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ سورۃ الزخرف میں ارشاد ہوا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان 2 بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اترا۔ مفسرین کے نزدیک قریتین سے مراد مکہ معظمہ اور طائف ہی کے شہر ہیں۔ جس زمانے میں آفتاب رسالت فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا، طائف پر بنو ثقیف کا تسلط تھا۔ یہ لوگ بڑے آسودہ حال، زیر و سوخ اور جنگجو تھے اور ساتھ ہی اہل مکہ کی طرح گمراہی اور اخلاقی پستی کی دلدل میں گلے گلے تک دھسے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کی اہل مکہ کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھیں اور تجارتی روابط بھی۔
قریش مکہ کے بعد سارے عرب میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کی ساکھ تھی تو وہ اہل طائف کی تھی۔ ان کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو براہ راست دعوت توحید دینے کا قصد فرمایا۔ شوال 10 بعد بعثت کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ، بلازری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے اہل سیر نے لکھا ہے کہ سفر طائف میں محبوب رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مکہ سے طائف تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سفر پیادہ پا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورود طائف کے وقت بنو ثقیف کے زمام قیادت عمر بن عمیر بن عوف ثقفی کے 3 بیٹوں عبد یلیل، مسعود اور حبیب کے ہاتھوں میں تھی۔ سرسبز باغات اور زرخیز زمینوں کی کثیر آمدنی نے ان تینوں بھائیوں کا دماغ آسمان پر چڑھا رکھا تھا اور وہ کسی دوسرے کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں سے ملے، توحید کی دعوت دی اور اپنی آمد کی غرض بیان کی، لیکن یہ تینوں دعوت حق پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے بجائے برہم ہو گئے اور سخت بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ عبد یلیل نے تنک کر کہا، اگر خدا نے تمہیں رسول بنایا ہے تو گویا اس نے کعبہ کا غلاف پرزے پرزے کر ڈالا ہے، یا باروایت دیگر تو میں کعبے کے پردے نوچ ڈالوں گا۔ دوسرے بھائی مسعود نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا، کیا خدا کو تمہارے سوا کوئی نہ ملا تھا کہ اسے رسول بناتا؟ تمہارے پاس تو چڑھنے کے لیے سواری تک نہیں۔ تیسرا بھائی حبیب منطقیانہ انداز میں یوں گویا ہوا، میں تم سے مطلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم واقعی خدا کے سچے رسول ہو تو تمہاری بات کو جھٹلانا سخت خطرناک اور خلاف ادب ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو ایک دروغ گو سے بات کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مایوس کن جوابات سن کر فرمایا کہ خیر، میرے ساتھ جو سلوک تم نے کیا سو کیا، اب کم از کم اتنا تو کرو کہ جو باتیں ہمارے درمیان ہوئیں ان کو اپنے تک ہی رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش اس خیال کے پیش نظر تھی کہ اگر قریش مکہ کو ان باتوں کا علم ہو گیا تو وہ اہل حق پر ظلم ڈھانے میں اور دلیر ہو جائیں گے، لیکن بنو ثقیف کے ان تینوں سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کا جواب خندہ استہزاء سے دیا اور عربوں کی روایتی مہمان نوازی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے غلاموں، شہر کے لفنگوں اور شریر لڑکوں کو اشارہ کر دیا کہ وہ انسانیت کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب ستائیں، یہاں تک کہ وہ طائف سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ ان بدبختوں کو ضیافت تباہ کا ایک سامان ہاتھ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلاتے اور وہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گندی گالیاں دیتے، مذاق اڑاتے، تالیاں بجاتے اور پتھر مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر کا رخ کرتے، یہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے۔ انہوں نے شقاوت، خباثت اور غنڈہ پن کی انتہا کر دی اور مسلسل 10 دن تک وہ طوفان بدتمیزی برپا کیے رکھا کہ زمین و آسمان تھرا اٹھے۔ حب النبی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑتے پھرتے تھے اور بدمعاشوں کے پتھروں کو اپنے ہاتھوں اور جسم پر روکتے تھے، لیکن جب ہر طرف سے پتھروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس ضرر سے کیسے محفوظ رہ سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو جاتے تھے اور ٹخنوں، پنڈلیوں اور گھٹنوں سے خون کے دھارے بہہ نکلے تھے۔ ایک دن یعنی سرداران بنو ثقیف سے ملاقات کے 10ویں دن شریروں نے اتنے پتھر برسائے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی زخموں سے چور چور ہو گئے۔ بقول ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ ان کا سر پھٹ گیا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجروح و نزار ہو کر زمین پر گر پڑے۔
اس وقت جسم پاک کے ہر حصے سے خون رس رہا تھا۔ کمینہ صفت طائفیوں نے اس پر بھی بس نہیں کی، بلکہ بغلوں میں ہاتھ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کر دیا اور پھر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار ساتھی کے ہمراہ زخموں سے چور اور خون میں غلطیدہ طائف سے نکلے اور کچھ دور جا کر ایک باغ کے اندر انگور کی بیل کے سائے میں پناہ لی۔ طائفی شیاطین بھی اب تک ہار کر واپس چلے گئے۔ باغ میں ذرا اطمینان کی سانس لینی نصیب ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے خون صاف کیا۔ جوتوں میں خون اس طرح جم گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمشکل اپنے پاؤں باہر نکال سکے۔ قریب ہی پانی موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے، وضو کیا اور بارگاہ رب العزت میں وہ پرسوز دعا کی جو تاریخ میں دعائے طائف کے نام سے مشہور ہے۔ جس باغ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پناہ لی تھی، اس کے مالک مکہ کے رئیس عتبہ و شیبہ فرزندان ربیعہ تھے۔ وہ اتفاق سے اپنے غلام عداس کے ہمراہ طائف آئے ہوئے تھے اور اس وقت باغ میں موجود تھے۔ انہوں نے دور سے ان زخمی اور خستہ حال مسافروں کو دیکھا تو مشرک ہونے کے باوجود ان کی رگ حمیت پھڑک اٹھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہم وطن بھی تھے اور قرشی و یکجدی بھی۔ پھر ان میں عربی شرافت اور مہمان نوازی ابھی موجود تھی۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو حکم دیا کہ جاؤ انگوروں کا ایک خوشہ طباق میں رکھ کر مسافروں کو دے آؤ۔ یہ عداس وہی صاحب تھے جنہوں نے 10 سال پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقام و مرتبہ سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے جلدی کچھ پکے ہوئے انگور چنے اور ایک طباق میں رکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر انگوروں کی طرف دست مبارک بڑھایا تو عداس حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا، خدا کی قسم، اس سرزمین کے باشندوں سے تو میں نے کبھی ایسا کلمہ نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بھائی تمہارا آبائی وطن کون سا ہے اور تم کس دین کے پیروکار ہو؟ عداس نے جواب دیا، میں ارض نینوا کا رہنے والا ہوں اور دین مسیحی کا پیروکار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم مرد صالح یونس بن متیٰ کے ہم وطن ہو۔ فرط تحیر سے عداس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بے اختیار ہو کر پوچھا، یونس بن متیٰ کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یونس میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم عطا کی تھی اور پھر وہ توریت اور انجیل پر بھی عبور رکھتے تھے۔ لسان رسالت سے اعلان نبوت سن کر ان کو یقین ہو گیا کہ مقدس مسافر فی الحقیقت نوید مسیحا اور یوحنا کا وہ نبی ہے۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر پڑے، اشک ہائے عقیدت سے انہیں تر کیا اور پھر والہانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس اور ہاتھوں کو چومتے ہوئے عرض پیرا ہوئے، اشہد انک عبد اللہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عتبہ اور شیبہ دور سے عداس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے۔ جب وہ ان کے پاس لوٹ کر گئے تو انہوں نے کہا، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو اس مسافر کے ہاتھ پاؤں اور سر چومنے لگا تھا؟ عداس نے جواب دیا، صاحبو، یہ مسافر ایک عالی مرتبہ ہستی ہیں، آج روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو ایک نبی کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ دونوں بھائیوں نے عداس کو ڈانٹ پلائی کہ خبردار اپنا دین ترک نہ کرنا، تیرا دین اس مسافر کے دین سے بہتر ہے۔ لیکن عتبہ و شیبہ کی یہ ڈانٹ بیکار تھی۔ عداس رضی اللہ تعالی عنہ شرف ایمان سے سرفراز ہو چکے تھے۔ اب ان کا جسم تو عتبہ و شیبہ کا غلام تھا،
لیکن روح بادۂ توحید سے سرشار ہو کر مکہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کر چکی تھی۔ صوبت گاہ طائف میں 10 دن قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کو مراجعت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطعم بن عدی کی حمایت حاصل کر کے شہر میں داخل ہوئے اور پہلے سے چند جوش کے ساتھ فریضہ تبلیغ ادا کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی مساعی کے جواب میں مشرکین قریش کا طوفان معاندت پھر پوری شدت سے امڑ آیا اور انہوں نے اہل حق پر عرصہ حیات تنگ کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ اسی دوران میں یثرب کے قبائل اوس و خزرج کو اللہ تعالیٰ نے قبول حق کی سعادت بخشی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عہد کے ساتھ یثرب تشریف لانے کی دعوت دی کہ وہ اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کریں گے۔ دوسری طرف اشقیائے قریش کی حق دشمنی اس انتہا کو پہنچ گئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہی حالات تھے کہ آپ ربیع الاول 14 بعد بعثت میں مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد بھی قریش مکہ نے اپنی معاندانہ روش ترک نہ کی اور شمع توحید کو بجھانے کی کوششوں میں برابر مصروف رہے۔ غزوہ بدر رمضان 2 ہجری سے پہلے مشرکین مکہ نے بڑے زور و شور سے جنگ کی تیاری کی۔ ان میں عتبہ اور شیبہ بھی شامل تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے دونوں کی منت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیں، ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ عتبہ اور شیبہ نے پہلے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی انسنی کر دی، لیکن جب انہوں نے بإلحاح تمام ان کو لڑائی پر جانے سے روکا تو انہوں نے جاہلی طریقے کے مطابق تیروں پر پانسا ڈال کر معلوم کرنا چاہا کہ وہاں جانا چاہیے یا نہیں۔ اتفاق سے اس کا جواب بھی نفی میں ملا۔ اس پر انہوں نے اپنا ارادہ فسخ کر دیا۔ ابو جہل کو معلوم ہوا تو وہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ بھاگا دونوں بھائیوں کے پاس پہنچا اور ان کو ایسے سبز باغ دکھائے کہ وہ پھر آمادہ سفر ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ ابو جہل نے عتبہ و شیبہ کو پھر اپنے اڈے لگا لیا ہے تو وہ لشکر کی روانگی کے وقت ثنیۃ البیضاء میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب عتبہ و شیبہ ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے اور بولے، اللہ کی قسم، جس شخص سے آپ لڑنے جا رہے ہیں وہ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، آپ ان سے مقابلہ کر کے برباد ہو جائیں گے، اس لیے میں ازراہ خیر خواہی آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس سفر سے باز رہیں۔ عتبہ اور شیبہ کے سر پر موت منڈلا رہی تھی، اس لیے انہوں نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نہ مانی اور بدر کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے انجام کا خیال کر کے بے اختیار رونے لگے۔ کچھ دیر بعد عاص بن شیبہ ادھر سے گزرا تو اس نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عباس تم رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میرے دونوں آقا جو اس وادی کے سردار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبرد آزما ہونے گئے ہیں اور میرے منع کرنے کے باوجود مکہ میں نہیں رکے۔ عاص نے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے جوش سے کہا، اللہ کی قسم، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ جو کوئی ان کی مخالفت کرے گا وہ غائب و خاسر ہوگا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے دھندلکوں میں مستور ہو گئے۔ ان کی زندگی کے مزید حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے، البتہ اہل سیر نے انہیں بالاتفاق اہل کتاب صحابہ میں شمار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔